اب کیا ہوا؟ سورہ یوسف 50، یہ سورہ یوسف میں جنہوں نے قرآن مجید میں واقعہ تو نہیں پڑھا، قرآن تو پڑھتے ہی نہیں، وہ پڑھتے ہی لوگ، تو میں ایسی سمجھ رہا ہوں جیسے سب لوگ بغیر پڑھے بیٹھے ہیں، تبھی سمجھانا پڑتا ہے کہ ہر چیز۔ تو قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن جیل میں ہوتے یوسف علیہ السلام، اور بادشاہ کے نے خواب دیکھا ہوتا ہے 7 پتلی گائیں 7 موٹی گائیں وہ کھا رہی ہیں، تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی یا حدیث کی انٹرپریٹیشن کا علم دے رکھا تھا۔ انٹرپریٹیشن کہتے ہیں تعویل، ان کو تعویل کرنے کا علم دے رکھا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، بادشاہ نے ایک آدمی سے کہا کہ تم جاؤ یوسف علیہ السلام سے جا کے بات کر کے آؤ۔ تو یہ واقعہ میں پڑھ رہا ہوں وہ والا واقعہ، جب وہ آتے ہیں یوسف علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں۔ سورہ یوسف 12 اس کی 50 آیت، وقال الملک تونی بھی فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ان ربی بکیدہن علیم۔ اور بادشاہ نے کہا اسے، یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ پس جب رسول اس کے پاس پہنچا تو اس یوسف نے کہا کہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، پس اس سے سوال کر کے ان عورتوں کا کیا حالت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کی چالوں کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ بادشاہ کا جو رسول ہے، بادشاہ کا عربی میں کہہ لے بادشاہ کا رسول، یہاں عربی میں لکھا ہے فلما جاء الرسول، بادشاہ کا رسول ہے جو کہ یوسف علیہ جیل میں تھے، بادشاہ نے اس کو جا کے میسنجر کو بھیجا بادشاہ۔ اب یہ میسنجر یہاں رسول جو ہے یہ اللہ کا رسول نہیں ہے، یہ بڑے غور کی بات ہے، اگر آپ یہ نہیں سمجھیں گے تو سمجھنا بہت ضروری ہے آپ لوگوں نے۔ یہ بادشاہ کا رسول قرآن میں اس لیے بتایا تاکہ آپ سمجھیں رسول سے پتہ نہیں آپ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں۔ ایک تو میں نے بغیر اس کے کر دیا، ایک رول امین رسول ہو گیا، ایک بادشاہ کا رسول بھی ہے۔ تو بادشاہ کا رسول کا مطلب یہ پاکستان سے کوئی صاحب ریپریزنٹ ایمبیسیڈر چلے جائیں انڈیا تو وہ کیا ہونے جائیں گے عربی میں؟ رسول پاکستان۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں کوئی، رسول مطلب ریپریزنٹ ایمبیسیڈر پاکستان کے۔ تو اس میں بادشاہ کا رسول بھی ہے، وہ سمجھیے وہ ایک آدمی ہے، بادشاہ کے رسول کو سمجھ لیں آپ، وہ ایک آدمی ہے چلتا پھرتا ایک آدمی جو کہ بادشاہ کا میسج کیری کر رہا ہے۔ کیونکہ بادشاہ کا میسج کہہ رہے تو وہ کون ہو گیا؟ رسول۔ بادشاہ کا تو ہے مگر میسج کس کا کیری کر رہا ہے وہ؟ بادشاہ کا، اس کا رسول ہو گیا، چلتا پھرتا گیا۔ اب جا کے جب اس نے میسج ڈیلیور کر دیا اس کا کام ختم ہو گیا یا کچھ کام ہے ابھی؟ اور جو یوسف علیہ السلام میسج سن لیا تو انہوں نے میسج سن لیا، بات بادشاہ کی اس رسول کے ذریعے، اس میسنجر کے ذریعے پہنچ گئی یوسف علیہ السلام تک۔ اب میں کہہ رہا ہوں بڑی امپورٹنٹ بات سنیں، اللہ کا رسول رول امین، اللہ کا رسول رول امین اگر آپ کے پاس آ جائے، اس کی اللہ کے الفاظ کی ایسنس سمجھ میں آ جائے تو اللہ کا رسول آپ تک پہنچ جائے گا، پہنچ جائے گا۔ اور آپ اس آیت کو یاد کر لیں، آیت کس کی ہے؟ اور اگر کسی اور کو بتائیں گے آپ تو وہ کیا چیز کہلائے گی؟ وہ تو قول رسول ہو گیا، اللہ کا کلام ہو گیا نا، آپ کا تو نہیں ہے، آپ کا کبھی نہیں رہے گا۔ جیسے بادشاہ کا جو میسج ہے وہ بادشاہ کا رہے گا، آپ رسول اس لیے کیونکہ آپ کو بادشاہ کا میسج آپ کے پاس۔ ریڈیو نہیں ہے، وہ آڈیو چلا دیتے ہیں، حافظ قرآن پڑھ رہا ہوتے ہیں، وہ سارا قرآن، ایک آدمی حافظ قرآن وہ میسج ڈیلیور کر رہا ہے تراویح میں، وہ کیا ہو گیا؟ رسول ہو گیا۔ اس کا نہیں ہے وہ جو پڑھ رہا ہے وہ، لیکن رسول کو صرف سمجھے ڈیلیورر۔ کس کا ڈیلیورر؟ اللہ کا ڈیلیور، کسی بھی کتاب کا ڈیلیور، کسی بھی چیز کو آپ ڈیلیور کر رہے ہیں وہ آپ کا نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، وہ آپ رسول کو سمجھ رہے ہیں کہ رسول جیسی رسول ہو گیا، وہ کچھ اللہ کا چہیتا ہو گیا،
ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کے چہیتے الگ مینشن ہے. آپ ایسے حافظ قرآن سب آیتیں پڑھے چلے جائیں. جب بھی کوئی آدمی آیت تلاوت کرتا ہے وہ کیری کر رہا ہے اللہ کے میسج کو. جیسے بادشاہ کا میسج کیری کر رہا ہے وہ آدمی جس کو رسول کہا، تو وہ رسول تو نہیں، وہ تو کیری کر رہا ہے. اس کو رسول کہنے میں کوئی گھبراہٹ ہے؟ آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ اب گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ ہاں. تو اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جب بھی کوئی میسج، میرا میسج کوئی اگر فرض کری، میں اپنی بات کر رہا ہوں، یا ہم لوگ آپس میں دیکھیں، ہم لوگ روزانہ فیس بک جو ہے وہ میسنجر ہے. آپ لوگ بات کر رہے ہیں فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، واٹس ایپ میسنجر ہے. پھر آپ لوگ بات کر رہے ہیں یوٹیوب پہ بات کر رہے ہیں، میسیج لکھ رہے ہیں. یہ سارے میسنجرز کے ذریعے دنیا میں آپ کنیکٹڈ ہیں. سمجھیں؟ تو یہ میسنجر جو ابھی یہ میں بول رہا ہوں اس وقت، یہ یہاں ٹی وی پہ جا رہا ہے، ٹی وی سے کنیکٹ ہو رہا ہے، ورلڈ وائڈ میں براڈ کاسٹ ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں. تو یہ ساری چیزیں ملا کے میسنجر ہو رہی، جو میں جو بول رہا ہوں وہ وہاں پہنچ رہی ہے سب لوگوں کے گھروں میں. کوئی امریکہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی آسٹریلیا بیٹھا ہے، کوئی کینیڈا بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی گاؤں میں بیٹھا ہے پنجاب میں، کوئی سندھ میں بیٹھا ہوا ہے اس وقت لائیو. تو وہ یہ میسنجر کے ذریعے بات پہنچ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، کہ اللہ سے اللہ کا کلام یہ جب بولا جائے گا، اس کی جب بات کی وہ اللہ کا رسول جائے گا. وہ بھی جب اس کو پریکٹس بلیو کرے گا، وہ اللہ کے چنے ہوا وہ الگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ سننے آ رہے ہیں، لیکن عام لینگویج میں رسول کہلائیں گے جب بھی وہ اسی بات کو کیری کر رہا ہے، جیسے بادشاہ کا رسول ہے. اب دیکھیے قرآن مجید میں سورہ بقرہ 253 آیت، تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ يفعل ما يريد. اور وہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے وہ جس سے اللہ نے کلام کیا، اور ان میں سے بعض کے درجات کو رفع بلند کیا. اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح نشانیاں دی، اور ہم نے اس کی مدد روح القدس کے ساتھ کی. روح القدس کے ساتھ کس کی مدد کی؟ عیسیٰ السلام کو مدد کی روح القدس کے ساتھ. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے آپس میں نہ لڑتے، بعد اس کے لیے کہ ان کے پاس واضح نشانی آ چکی تھی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. پس ان میں سے ایسے بھی ہیں جو ایمان لائے، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے انکار کیا. اور اگر اللہ چاہتا تو ورنہ نہ لڑتے، لیکن جو اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. اب اس میں دیکھیے ہمارے لیے اس کا پوری آیت کے اندر سے جو آدھا پورشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ، وہ سمجھنا ہے آپ نے. اب اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے رسولوں کی بات ہو رہی ہے. یہ اب عام آدمیوں کی رسول کی بات نہیں ہو رہی، بادشاہ کا رسول کی بات نہیں ہو رہی. اللہ کے جو رسول اللہ نے جو بنائے ہیں، قرآن میں جو ہم نے آخر میں پڑھے تھے، رسول صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پڑھے تھے نا ہم نے، ان کی بات ہو رہی. بعض لگائے وہ رسول ہیں فضیلت کی بعض کو بعض پر، اور ان میں سے اللہ نے کلام بھی کیا اور رفع کیا بعض کو درجات، ان کے درجات بھی بلند کیے اوپر نیچے. وہ درجات بھی کسی کو بلند کیے، کسی کو بڑھا کے چھوٹا، اللہ نے درجات دیے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ جو ہمارے لیکچر سے کنیکٹڈ ہے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ کو ہم نے دیے، عیسیٰ ابن مریم کو وضاحتیں یعنی کلیریفیکیشن دی، وضاحتیں دی. عیسیٰ السلام کو کیا دیا جی؟ نہیں وضاحتیں بول رہا ہوں میں تو، آپ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں. لیکن معاشرے میں انجیل لکھا ہوا ہے، وہ بھی دیے. یہاں لکھا ہوا ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں لکھا ہے ہم نے وضاحتیں دی. وضاحت کہتے ہیں کلیریفائی کرنا، کلیریفیکیشن. اب میں بات چیت کر رہا ہوں اور جو لوگ سو نہیں رہے اور متوجہ ہیں ان کو وضاحتیں مل رہی ہیں. تو بیسیکلی یہاں پر عیسیٰ السلام جو ہیں وضاحتوں کے ساتھ آئے، کلیریفیکیشنز کے ساتھ آئے. اور آگے بڑی پڑھے وَأَيَّدْنَاهُ، ایدنا کہتے ہیں ہم نے مضبوط کیا، یا ان کے ہاتھوں کے ساتھ ان کو
بی کہتے ہیں سات، بی روح القدس. ان کو عیسیٰ السلام کون تھے؟ بشر، حضرت مریم کے بیٹے. تو کون ہوئے؟ وہ بشر ہوئے نا، مگر روح القدس کے ساتھ ان کو مضبوط کیا. ساتھ روح القدس کے جاوے. تو روح القدس کون ہے؟ اللہ کا رسول. تو عیسیٰ السلام بھی ہو گئے رسول. کیوں؟ ان کے ساتھ رسول ہے وہ. عیسیٰ السلام نہیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. عیسیٰ السلام کو روح القدس کے ساتھ مضبوط کیا عیسیٰ السلام کو. تو پورے قرآن مجید میں روح القدس اور روح الامین دو نام ہے اس کے. روح خالی روح، قدس کہتے ہیں مقدس روح، تقدیس والی روح. یعنی عام فضول سی روح نہیں، اللہ کی آیت کی روح مقدس ہوگی. اور دوسری امین، امانت دار، ٹرسٹ وردی، یعنی آپ اس پہ توکل کر سکتے ہیں، اس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. وہ روح یعنی اللہ کی جو روح ہے اس کی دو صفتیں ہیں. ایک تو امانت دار ہے، توکل کر سکتے ہیں، امانت دار ہے، ٹرسٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرے اس کی مقدس ہے، اس کی ایک تقدیس ہے اس روح کی. تو اللہ نے عیسیٰ السلام کو مضبوط کیا روح القدس کے ساتھ. تو وہ خود تھے اور ان کے ساتھ روح تھی. وہ خود تھے، ان کے ساتھ روح تھی، اللہ کی روح، مقدس روح. اب یاد رکھیں ہیومن، مطلب میں نے آپ سے پہلے کہا تو روح ہمارے سب کے اندر بھی ہے. روح ہے ہمارے ساتھ، یاد بھولیے گا نہیں. لیکن آپ کو اس روح کے بارے میں اللہ آپ کو کچھ وہ جو روح آپ کے اندر ہے وہ آپ سے کوئی کلام تھوڑی کر رہی ہے، وہ رسول تھوڑی ہے، وہ تو اندر ہے. لیکن جو میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے یہ آیتیں، اسی کی روح آپ سب کے اندر ہے. جو آیتوں کی میں تلاوت کرتا ہوں عربی اور اسے ترجمہ پڑھتا ہوں، وہ روح آپ سب کے اندر ہے. تو اس سے ویریفائی ہو کرتے ہیں آپ. اور پروگرامنگ جو آپ کی ہو رکھی ہے وہ اس کو شیطان دھکا دے رہا ہوتا ہے، غلط بتا رہا ہے یہ اپنی بات کر رہا ہے، اس کی بات سنو نہیں، یہ دھوکہ دے رہا ہے. لیکن اندر جو روح ہے اگر وہ ڈومینیٹ کرے گی وہ مل جائے گا میچ کے. بالکل صحیح بات ہے. اللہ کی آیات کی روح آپ سب کے اندر ہے. لیکن آپ سن رہے ہیں، میں اسی روح کو تلاوت کر رہا ہوں عربی ترجمے سے وہی تلاوت ہو رہی. تو آپ سمجھ کیسے رہیں؟ وہ روح جو ہے وہ میچ کر جاتی ہے جو اندر اللہ کی روح. لیکن آپ کی جو پروگرامنگ ہوئی ہے، جو جھوٹ بولا گیا آپ سے، جتنی جھوٹی باتیں آپ سنتے آ رہے ہیں اس سے وہ ہٹائے گی. تو دو چیزیں چل رہی ہیں آپ کے ساتھ. اب کیا ہوا؟ عیسیٰ السلام کا میں ذکر کر چکا ہوں. تو پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، جیسے بینات کا وضاحتیں ہوئی، جیسے وضاحت ہوئی، اسی طرح میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی رسول تو ابھی سن لیا آپ نے، ابھی سنا رسول، روح الامین رسول ہے، بادشاہ رسول ہے، بادشاہ کا ایک آدمی چلتا ہوا ہے رسول. اب نبی کون ہے؟ پیشی کوئی کون کرتا ہے، یا اس کو کس طرح پہچانیں گے ہم؟ تو عیسیٰ السلام ایک بہترین مثال ہیں نبی کے حساب سے بھی. وہ کیسے؟ وہ سنیں آپ. تو ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. جب عیسیٰ السلام کی پیدائش کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ السلام کو کہا، جب ان کی بشارت دی تھی مریم کو، تو اللہ نے فرشتوں نے کہا، بشارت یہ دی کہ بشارت یہ دی کہ ان کو کیا علم دیا جائے گا عیسیٰ السلام کو. وہ ذرا سنیے آج. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ کہتا، فرشتے کہتے ہیں کہ مریم سے کہ ان کو علم دیا جائے گا کس کا؟ کتاب کا. وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. کتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ ہمارے اور ایک بینات پہلے بھی پڑھی تھوڑی دیر پہلے، 5. یہ کتاب میں ہم نے پڑھا. عیسیٰ السلام کو علم دیا ہے کتاب کا اور حکمت کا اور تورات کا اور انجیل کا اور بینات، 5. ہمیں کتنی بتائی جا رہی ہے؟ انجیل کون بتا رہا ہے؟ یہودی، عیسائی. عیسائی یہ کہتا ہے گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، میتھو، لوک اینڈ جان. یہ اس کے اندر ہے. اس کے اندر 4 حوارین لے لیں ان کے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ جو تھے انجیل پڑھا رہے تھے. اور پوری دنیا کرسچن ورلڈ کی بات کر رہا ہوں میں، جہاں جہاں کرسچن بستے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیزس نے عربی میں انجیل اور دوسرا اس کا نام ہے گاسپل، ایونگیل، انگلش میں گاسپل، ایونگیل یا خوشخبری،
یہ اس کے معنی کر دی اور کہنے لگے گریک میں، اور وہ یہ پڑھاتے پھر رہے تھے. اسی اسلام کا کام یہ تھا، وہ انجیل پڑھاتے تھے، انجیل 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 انجیل. لیکن اللہ نے کیا کہا، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ اور وَبَيِّنَاتٍ. 5 چیزیں اور بھی ہیں مگر 5 میں نے بتا دی. تو ایک چیز یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ السلام کو یہ بشارت دی تھی مریم کو، جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. فرشتوں نے بشارت دی تھی مریم کو جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ ان کو علم دیے گا اللہ تعالیٰ کتاب کا، حکمت کا، تورات انجیل کا. اور پھر آگے کہا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور وہ لوگوں سے بولے گا کیا گہوارے میں بھی اور بڑھاپے میں بھی، جب کمزور ہو جائے گا تو چھٹپن میں بھی اور بڑھو کر بھی. وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور صحیح کرنے والوں میں ہوگا. عیسیٰ السلام کیا کریں گے؟ صحیح کرنے والوں میں ہوں گے، یعنی غلطیاں ان سے ہوں گی وہ صحیح کریں گے. اب کیا ہوا کہ لوگوں سے لوگ سمجھے بچپن میں بچہ بول پڑا، السلام علیکم ابو کیسے ہیں آپ، یہ نہیں، واللہ کلام بولے گا، کیوں کلام سکھایا تھا ان کو. تو وہ بچپن میں بھی چھٹکارے میں بھی اللہ کلام بولے گا، اللہ کا کتاب کا علم دے گا، حکمت کا، تورات کا، انجیل کا اور بینات. جو اللہ نے ان کو پڑھایا وہی تو بولیں گے آپ. جو آپ بولتے ہیں اخبار یا خبریں سنتے ہیں وہی بولتے ہیں، جو بھی آپ سیکھتے ہیں وہی بولتے ہیں. تو عیسیٰ السلام کو اللہ نے جو چیزیں بتائیں تھیں وہی وہ بولیں گے. تو وہ اللہ نے کہا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، گہوارے میں بھی، چھٹپن میں بھی اور بڑوں کے بھی بولے گا عیسیٰ السلام. تو کیا بولیں گے؟ وہ وہی جو پڑھایا گیا ان کو. تو اللہ نے ڈائریکٹ پڑھایا تھا ان کو. تو جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو حضرت مریم ان کی طرف اشارہ کر دی کہ ان کو منع کیا تھا. تم لوگ پریشان تھے کہ بچہ کیسے ہوا، کہ ان کو کسی بچہ نے تو چھوا نہیں تھا. تو اللہ نے کہا تم روزہ رکھ لو اور اس کی طرف اشارہ کرو. انہوں نے اشارہ کر دیا. تو عیسیٰ السلام کہتے ہیں قال انی عبد اللہ، سورہ مریم 1930، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور مجھے بنایا نبی. یہ آ گیا آپ کا نبی. ابھی تو رسول سن رہے تھے نا آپ، رسول سناتا تھا. نبی کب آیا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، یعنی کتاب جب ملی، کتاب جب مل رہی ہے تو اس سے کہا میں نبی ہوں. عیسیٰ السلام کو جب کتاب ملی تو انہوں نے کہا میں نبی ہوں. اور یہ شروع میں کہہ دیا انہوں نے، کیونکہ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، ان کو علم دیا گیا تھا کتاب کا، تورات کا، حکمت کا اور انجیل کا اور بینات کا. تو جو انفارمیشن ان کو بچپن میں دی گئی تھی وہی انہوں نے بتائی کہ مجھے کتاب ملی اور مجھے اللہ نے نبی بنایا. تو جو نبی بنانے کا جو وجہ ہے وہ کتاب ہے. کتاب یاد رکھیں، کتاب. اب وہ رسول کو بھی کتاب ملے گی، لیکن کتاب جو ہے نا وہ نبی جب کہیں گے. اب نبی کے اپنے معنی ہوتے ہیں پیشنگوئی کرنے والا، اور رسول کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بھیجا ہوا. یہ ہم سنتے آ رہے ہیں. لیکن نبی کون ہے؟ پیشنگوئی کرنا. پیشنگوئی کہتے ہیں اردو میں کہ میں یہاں بیٹھ کے پیشنگوئی کر دوں کہ بارش ہو رہی ہے اور وہ سچ نکل آئے. صحیح. ذالک من انباء الغیب، اس کی جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی جو انفارمیشن ہے وہ غیب سے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کتاب جو ہے تقریباً ہر گھر میں موجود ہے، اور آپ لوگ مختلف مذاہب سے، مختلف فرقے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، مگر کوئی آپ کو آیتیں بتا رہا ہے یا کوئی آیتیں سمجھا رہا ہے کوئی کس طرح؟ وہ آیتیں اس کو سمجھی بھی تو بتا دیتا، ورنہ نہیں بتا دیتا. یہی تو خاص بات ہے. کتاب کی روح کے اندر، روح جب پہنچتی ہے تو کتاب پتہ چلتا ہے. اس کتاب کے الفاظ کی روح پہنچتی ہے تو کتاب تو ہے لیکن روح نہیں ہے. تو عیسیٰ السلام کو کتاب کا بھی علم تھا، کتاب بھی تھی ان کو اور روح بھی تھی ان کے پاس. روح القدس سے ان کو مضبوط کیا تھا ساتھ. صحیح ہے. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.